الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 سے ہم کوئکلی آج ایک ریمائنڈر اپنے لیے ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آیت بہت انٹرسٹنگ ہے، مطلب اگر آپ سٹوری ٹیلنگ کی بات کریں گے نا، تو سٹوری ٹیلنگ جب قرآن میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے اللہ تعالیٰ کچھ اپنے کامنٹس دیتے ہیں، پھر اس قصے کو بیان کرتے ہیں، پھر بیچ میں انٹرجیکٹ کرتے ہیں، یعنی بیچ میں سٹوری کو روک کے اپنے کامنٹس دیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ پیٹرن کافی جگہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے، اور سورہ یوسف میں بھی یہ ایون تو سورہ یوسف اٹس ون آف دا یونیک سورہ جہاں پہ سارا کا سارا یوسف علیہ السلام کا جو قصہ وہ ایک ہی صورت کے اندر ہے، وہ پھیلا ہوا نہیں ہے۔ ان لائک موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مختلف جگہوں پہ بات ہوئی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام پریٹی مچ ایک ہی جگہ ان کا سارا جو قصہ وہ ایک جگہ سمیٹ دیا گیا۔ لیکن اس کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے نریٹ کیا تو شروع کی کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے کچھ انیشیل اوپننگ ورسز میں کچھ کامنٹس کیے، اور ان کامنٹس سے ہمیں پتہ لگتا ہے اس صورت کے بارے میں، اس کے اطراف جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے بارے میں، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سین پریزنٹ کیا جس میں یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب بتاتے ہیں۔ اور وہ جب آیتیں ہم نے ڈسکس کر لیں تو اب آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ پھر اب نیکسٹ سین نہیں نریٹ کر رہے، اللہ تعالیٰ ایک کامنٹ پاس کر رہے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ کامنٹ ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ بیفور وی گو further into the story, this is what you need to think about the story۔ یعنی اس قصے کو آگے بڑھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک ریمائنڈر، ایک امپورٹنٹ چیز نوٹ کر لو۔ وہ کیا؟ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین۔ اس کو اگر میں سمپل سے ٹرانسلیٹ کروں تو وہ یہ ہوگا کہ بے شک آلریڈی نشانیاں رکھ دی گئی ہیں، نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ کس چیز میں؟ فی یوسف و اخوتہ، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو قصہ ہے نا، اس میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے نشانیاں؟ للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے، ایسے لوگ جو کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، جو کچھ پوچھ رہے ہیں، جن کے پاس سوال ہیں۔ اور لقد سے مطلب ایک شیورٹی آ جاتی ہے کہ فار شیور آلریڈی ہیں، اور کانا سے یہ ایک پاسٹ کا ایک امیج بن جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا قصہ کیونکہ بائبل کے اندر بھی ہے، ایون تو قرآن کا ورژن اس سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا قصہ اہل کتاب کے لیے نیا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کانا اٹ ہیز بین پریزروڈ، اور دا سائنس ہیو بین دیر آل along دا ہسٹری۔ وہ سائنس تھے، کس کے لیے ہیں؟ وہ لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں۔ یعنی سوال پوچھنے والے کوئی خاص سوال پوچھنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا۔ یا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ قریش کے لیے، قریش کے لیڈرز والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، وہ لوگ جو اسپیشل منافق ہیں ان کے لیے نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا کہ وہ لوگ جو کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ لوگ جو سوال کر رہے ہیں، جن کے پاس سوال ہیں، جن کے پاس کویسچنز ہیں، جو کچھ کھوج رہے ہیں اس دنیا میں۔ اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ ہم قرآن کو کانٹیکسٹ سے ہٹا کے نہیں پڑھ سکتے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے جو ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی جب شروع میں بات کی تھی کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دی جب ان کی زندگی کا سب سے مشکل دور تھا، مشکل دور ان ٹرمز آف ان کی دعوت، کہ وہ جو لوگ تھے قریش کے جو لیڈرز تھے وہ ان کے خلاف اب سازشیں کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ فالو کر رہے تھے ان کو ہر طرح کا وربل ابیوز، فزیکل ابیوز، ان کو ٹارچر کر رہے تھے۔ یہ وہ والا دور تھا، اور اسی پورے دور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بگیسٹ سپورٹ تھی ان کی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا ابو طالب، ان دونوں کا اسی سال انتقال ہوا تھا۔ تو اس پورے انوائرمنٹ کے اندر جو لوگ سوال کر رہے تھے وہ یہ، ایک تو قریش کے جو لوگ تھے وہ گئے تجارت کرنے، اور وہ یہودیوں سے ملے، اور انہوں نے کچھ ان سے سوال کیے کہ ہمیں یہ ایک آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کو ایکسپوز کرنا ہے،
ہمیں لگتا ہے یہ صحیح بات نہیں کر رہی، یہ اپنے آپ کو نبی بتا رہے ہیں. تو جو ان کو کویسچن ان کو پلاٹ کیا جاتا ہے، جو فکس کیا جاتا ہے کویسچن کے، ان کو یہ سجیشن ملتا ہے کہ ان سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھو کہ یوسف علیہ السلام ان کی جو نسل ہے وہ ایجپٹ کیسے پہنچی، اور اگر انہوں نے وہ جواب نہیں دیا تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو اب جو قریش تھے وہ ان کی جو نیت تھی وہ ملائنڈ تھی، مطلب وہ ویل انٹینڈیڈ لوگ نہیں تھے. ان کو تھا کہ اگر لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو سارا کا سارا جو پاور ہے، پاور سینٹر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور یہ وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو اب ان کو یہ تھا کہ کسی بھی طرح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرانا ہے. تو وہ بہت ایروگینٹ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. they were insecure, they were jealous کہ اگر نبوت اترنی تھی تو ان کو کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی، سردار تو ہم تھے، بڑے تو ہم تھے یہاں پر. ان کے اندر یہ ایموشنز ہیں، وہ انسیکیور بھی ہیں کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ ایک سائلنٹ میجورٹی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، جو ان کی بات مان رہی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیریکٹر تھا کہ وہ صادق، امین اور زبردست اخلاق، یہ ایسی صفتیں ہیں کہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ تھوڑی دیر کے لیے پریٹینڈ کر سکتے ہیں کہ نو یہ مجھے امپیکٹ نہیں کر رہے، لیکن کوئی ایسی پرسنالٹی ٹریٹس اگر کسی انسان کے اندر ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو آپ امیجن کریں گے وہ کتنے ہائی لیول کے وہ فیچرز ہوں گے ان کے اندر. وہ پرسنالٹی اگنور کر نہیں سکتا تھا کوئی. وہ معصومیت، وہ انوسنس، وہ آتھینٹسٹی، وہ جینوئننیس، وہ سچائی، وہ کوئی اگنور نہیں کر سکتا تھا. تو وہ جو قریش کے لیڈرز تھے وہ بڑے انسیکیور بھی تھے. تو یہ کچھ لوگ ہیں اور ان کے پاس یہ سوال ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں، ان کو پاور کیوں مل رہی ہے، یہ نبی کیوں بنے، ہمارا کیا ہوگا. یہ کہ سوال ان کے ذہن کے اندر ہے اور وہ ان کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں جو کہ حق پر ہیں، جو کہ جنہوں نے بڑا لمبا ایک، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، ایک بڑی لمبی جمپ کی ہے. یہاں تو اگر آپ کے آج ہم کسی کو بتائیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ لکھا ہے تو ہمیں اس طرح سے بات کرنی چاہیے، قرآن میں یہ لکھا ہے تو اس طرح سے بات کرنی چاہیے، تو لوگوں سے یہ بات جرنلی ہضم نہیں ہوتی. لوگوں کو وہ چینج کرنا، حالانکہ سب مسلمان ہی ہوں گے، لیکن ان کو کچھ اڈیپٹ کرنا، کوئی نئی چیز جو کہ صحیح چیز اگر پتہ لگے تو وہ اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ اس میں چلے جاتے ہیں، فرقہ پرستی کے اندر چلے جاتے ہیں اور دوسرے کو ملائن کرتے ہیں، القابات سے نوازتے ہیں. تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، انہوں نے اپنا دین بدلا تھا. یہ لوگ سب بت پرست تھے ان ون وے اور دا ادر، اور ایٹ لیسٹ بت پرستوں کے خاندان کے اندر پیدا ہوئے تھے. اور ان کے لیے یہ ایک لیپ آف فیتھ تھا کہ انہوں نے سچائی کو فوقیت دی، اور جو باپ دادا کا دین تھا اس کو سائڈ پہ کر دیا. کیونکہ جو سچ تھا وہ ان کے جو اندر جو پیاس تھی، جو اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے نا، ایک مورل کمپس رکھا ہوا ہے، جو گیج رکھا ہوا ہے، جو آپ کو بتا دیتا ہے یار یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. انہوں نے اپنے دل کی جو گواہی تھی نا اس کو فوقیت دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. اور جب ان کو ٹارچر فیس کرنا پڑا مکہ کے لیڈرز کی طرف سے، ان کو وربل ابیوز، فزیکل ابیوز، ان کو یہ ساری جتنی بھی امبارگوز تھے وہ سب فیس کرنے پڑے، تو ان کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں یہ فتح کیسے ملے گی، ہم تو نمبرز میں بہت تھوڑے ہیں، اور جو مکہ کے جو لیڈرز ہیں وہ تو ہمیں جان سے مارنے کے چکر میں. تو ہاؤ از دس گوئنگ ٹو اینڈ. اور جب کسی پہ ظلم کیا جائے، کسی کو گھر سے نکالا جائے، کسی کے ماں باپ کو مار دیا جائے، کسی کے بزنس میں پابندی لگا دی جائے، تو اس کے ذہن میں یہ نیچرل سوال آئیں گے کہ ہم صحیح نہیں ہیں؟ اگر ہم صحیح ہیں تو ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم تو صرف کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، تو ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ ظلم اللہ تعالیٰ اگر ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، تو یہ ظلم اللہ تعالیٰ کیوں اجازت دے رہے ہیں یہ ہونے کے لیے؟ یہ پروسیس کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ تو ان کے پاس بھی کچھ سوال تھے. اور پھر اس پوری
اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے جب نریٹ کیا تو یوسف علیہ السلام کا جو قصہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اچھائی ہے وہ کانسٹنٹلی مشکل کے اندر ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے، ایک مشکل، دوسری مشکل، تیسری مشکل، چوتھی مشکل، اینڈ لیس مشکل، اتنی مشکل کہ وہ جیل میں پہنچ گئے اور سب کچھ سٹینڈ سٹل پہ آ گیا، کچھ بھی موو نہیں ہو رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات بدلتے ہیں کہ ریڈیمپشن آتی ہے، چیزیں بدلتی ہیں، رائٹ. تو اس قصے کو جب دیکھنا ہے نا تو جو لسٹ سائلین اللہ تعالیٰ نے اوپن اینڈڈ چھوڑا ہوا ہے نا، کہ جو بھی انسان سوال کر رہا ہے، بھلے انسان اچھا ہو بھلے انسان برا ہو، یوسف علیہ السلام کی طرح اچھا ہو یا ان کے بھائیوں کی طرح ملائنڈ ہو، یا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح، ایموشنل ڈس بیلنسمنٹ کا شکار ہو، یعنی اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہ کر پا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر میں اور ان کے بھائیوں کے کیریکٹر میں اور ان دونوں اینٹیٹیز کے ہونے کی وجہ سے جو پورا یہ قصہ ڈیولپ ہوا ہے، اس میں سب کے لیے نشانیاں ہیں. جو وہ لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں، عام لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اگر ہم صحیح ہیں تو ہمارے ساتھ یہ برا کیوں ہو رہا ہے، ہمارے اطراف یہ برے لوگ کیوں ہیں، میں تو اچھا ہوں میرے ساتھ کیوں برا ہو رہا ہے. یوسف علیہ السلام اچھے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پلیس کیا، ایسے بھائیوں کے اندر پلیس کیا جو کہ اچھے نہیں تھے، حالانکہ سب پیغمبر کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن ان کے ایموشن ان کے قابو میں نہیں آ رہے، وہ جیلسی اتنی بڑھ گئی کہ دے کیناٹ کنٹرول اٹ. اور آن دا فلپ سائڈ ان کے بھائی جن کے اندر یہ ایموشنز ہیں، جو انسیکیور ہیں، اور انسیکیورٹی کے اندر انہوں نے ڈرٹی پالیٹکس ایک چال چلی، اس چال کا انجام کیا ہوا. تو یہ جو ڈرٹی پالیٹکس ہوتی ہے انسیکیورٹی کی حالت میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتی ہے، یہ خود لائم لائٹ میں آنے کے لیے، دوسرے کا کریڈٹ ختم کرنے کے لیے جب ہوتی ہے، تو وہ کس طرح انفولڈ ہوگی ایونچولی اس دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ برے سے برا کام بھی کریں گے لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ ایونچولی اللہ تعالیٰ اس کو انفولڈ کریں گے. آدمی کو مرنے سے پہلے اس چیز کا احساس ضرور ہوگا کہ اس نے غلط کیا ہے سب کچھ.